رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم فقهني في الدين اللهم فقهني في الدين اللهم فقهني في الدين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. السلام علیکم. مجھے جس کتاب کو یہاں پڑھنا ہے اس کا نام ہے الرحیق المختوم. رحیق کا مطلب ہے خالص شراب، خالص نتھری ہوئی شراب. مختوم کا مطلب ہے مہر بند، سر بمہر. تو ہم اسے ایسے کہہ سکتے ہیں مہر بند خالص نتھری ہوئی شراب. اس کا انگلش ٹرانسلیشن بھی اس کی بک موجود ہے جو کہ سیلڈ نیکٹر کے نام سے ہے. یہ ہم پہلے اس میں ان کے مصنف کے بارے میں تھوڑا سا جاننے کی کوشش کریں گے. یہ کتاب مولانا صفی الرحمان مبارک پوری نے لکھی ہے اور آپ 2 جون 1943 میں موضع حسن آباد مبارک پور میں پیدا ہوئے. آپ نے ابتدائی قرآن اپنے دادا اور چچا سے پڑھا، پھر آپ مبارک پور کے ہی مختلف اسکول یونیورسٹیز میں آپ نے تعلیم حاصل کی، جس میں آپ نے فارسی زبان، عربی زبان و قواعد، نحو و صرف، علوم و فنون یعنی تفسیر، حدیث، اصول حدیث، فقہ اور اصول فقہ وغیرہ کی تعلیم حاصل کی. آپ کی تالیفات میں 20 عدد کتابوں کی اور رسائل کی تالیف اور ترجمے کا کام شامل ہے. ربیع الاول 1976 میں جب پاکستان کے اندر منعقدہ سیرت کانفرنس کے اختتام پر رابطہ عالمی اسلامی نے سیرت کے موضوع پر مقالہ نویسی کا ایک مقابلہ منعقد کرنے کا اعلان کیا تو مولانا نے اپنے شاگردوں اور اپنے کزنس کے برسد اصرار پر اس پہ لکھنے کا ارادہ کیا. وہ بھی یہی سمجھتے تھے کہ وہ اس قابل نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے اوپر وہ کچھ لکھ سکیں اور ان کی علم اتنا وسیع نہیں ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے برسد اصرار اس پہ کام کیا اور ماشاءاللہ آپ نے اس میں پہلا انعام حاصل کیا اور پہلا انعام 50,000 ریال کا تھا. اور اس کے بعد آپ نے برسد اصرار اس کا اردو ترجمہ بھی کیا. تو یہ عربی زبان میں الرحیق المختوم لکھی گئی تھی اور مولانا صفی الرحمان مبارک پوری نے ہی عربی میں بھی لکھی اور انہوں نے ہی اس کا اردو ترجمہ بھی کیا. سیرت پڑھنے سے پہلے ہمیں اپنے آپ سے 1-2 سوال کرنے بہت ضروری ہیں کہ سیرت کا پڑھنا کیوں ضروری ہے اور سیرت کے نہ پڑھنے سے ہماری زندگیوں میں کیا کوئی نقصان ہوا ہے. بچپن سے ہمارے اسکولوں میں اسلامیات کا سبجیکٹ ہے اور ہم اسلامیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے بارے میں پڑھتے چلے آ رہے ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ صرف ہم ایک سبجیکٹ کے طور پہ پڑھتے تھے اور صرف اچھے نمبر حاصل کرنے کے لیے پڑھتے تھے. اس طرح ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی بہت محبت کا مجھے لگتا ہے کہ وہ پیدا نہیں ہوئی. جس طرح ہم نے قرآن کو پڑھا، ترجمے سے بھی پڑھا، لیکن اس کو سیکھا نہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے اس طرح کی محبت جو ہونی چاہیے وہ نہیں ہوئی. مجھے لگتا ہے کہ سب سے پہلے اللہ سے محبت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت، اگر ہم یہ ان 2 چیزوں میں کام کرتے ہیں اور ہم کامیاب ہو جاتے ہیں تو ہمارے لیے باقی اسلام پہ چلنا بہت آسان ہو جائے گا. ان دونوں پہ کام کرنے کے لیے ہمیں سیرہ کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات اور عرب کے، جیسے میں نے پہلے لیکچر میں کہا کہ عرب کے جو حالات تھے وہ پڑھتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آہستہ آہستہ تبلیغ کا کام کیا، کس طرح صحابہ کرام ساتھ کھڑے رہے، مسجد کی کیا اہمیت ہوتی تھی، کس طرح سے آپ نے تدبر سے کام لیتے ہوئے تبلیغ کو آگے بڑھایا. وہ سب چیزیں اگر ہم سیکھتے ہیں تو وہی چیزیں ہم اپنی زندگی میں شامل کر کے ہم اللہ تعالیٰ کے اس پیغام کو آگے بڑھا سکتے ہیں. مجھے لگتا ہے اس کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے. ظاہر ہے ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا رول ماڈل بنانا چاہتے ہیں. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم اپنا رول ماڈل بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی زندگی کیسے گزری. اس میں اپنے لیے میں انسپائریشن چاہتی ہوں، موٹیویشن چاہتی ہوں. اور سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہمیں مسلمان ہونے کے ناطے یہ بات پتہ ہے کہ ہمیں ہدایت صرف 2 رستوں سے حاصل ہو سکتی ہے، ایک قرآن اور دوسری سیرت. قرآن یہ بتاتا ہے کہ کیا کرنا ہے اور سیرت یہ بتاتی ہے کہ کیسے کرنا ہے، اس لیے دونوں لازم و ملزوم ہیں. سیرت النبی ایک مسلمان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار، تعلیمات اور قرآن پاک جس کانٹیکسٹ میں نازل ہوا اس کی بصیرت دیتی ہے. اور اس کے مصنف کے بارے میں مختصر سا تعارف حاصل کیا اور ہم نے اپنے اندر جھانکنے کی کوشش کی کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑھنا کیوں ضروری ہے. آئندہ انشاءاللہ ہم عرب کا میرے وقوع اور اس میں بسنے والی قوموں کے حالات کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے. ہم نے اسکول میں ہمیشہ یہ چیپٹر بہت غور سے نہیں پڑھا. جب الرحیق المختوم ہم نے پڑھنی شروع کی تو ہماری استاذہ نے سب سے زیادہ زور اس موضوع پہ دیا، جس کے پڑھنے کے بعد ادراک ہوا کہ عرب اور اس کا محل وقوع اور قوموں کے حالات جاننے اور سمجھنے سے آپ جان پاتے ہیں کہ زیادہ انبیاء اسی سرزمین سے کیوں آئے اور کس حالات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ کی. ایسا ہی خاندانی نظام تھا، چچا، تایا، پھپھو، خالہ، ماموں اور ان کے بچے. جب ہم ان حالات کو اس تناظر میں دیکھتے ہیں اور اپنی زندگیوں کا اس سے موازنہ کرتے ہیں تو ہمیں بہت سی حقیقتوں کا ادراک خود بخود ہونے لگتا ہے. کچھ سوال
جو ہمیں بہت ٹوٹے ہوئے سوال ہیں، جیسا کہ سب سے زیادہ یہ 4 شادیاں کیوں جائز ہیں، اور بہت سے اس طرح کے اور سوال، اور بچے بہت اس طرح کے سوال کرتے ہیں. تو بہت یہ پڑھنے کے بعد بہت سارے سوالات کے جواب ہمیں خود سمجھ میں آنے لگتے ہیں. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے لیے کائنات وجود میں آئی ہے، ان کے زندگی کے مختلف پہلوؤں کو جاننے کی کوشش کریں، اور اللہ تعالی ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق میں مبتلا اور عشق اپنے دل میں اترنے کی کوشش ہو جائے. یہ ایک مختصر سی کوشش ہے، اس میں اگر کچھ غلطی کچھ کمی رہ گئی ہو تو اللہ تعالی ہمیں معاف کرے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.